السلام علیکم دوستو، کیسے آپ لوگ؟ لیٹ نو ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج مسلم کنورٹ اسٹوری میں آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم کیوں مسلمان ہوئے، ڈاکٹر عبدالغنی فروغ کی کتاب سے۔ آج مسلم کنورٹ اسٹوری میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر آر ایل میلما ہالینڈ کی اسٹوری۔ یہ اسٹوری فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان کی ہے۔ ڈاکٹر آر ایل میلما یہ ماہر علم الانسان تھے، اینتھروپولوجسٹ تھے، یعنی کہ یہ ایسے اسٹڈی جس میں ہیومن سوسائٹیز کے بارے میں، کلچر کے بارے میں اور ان کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں جس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، یعنی کہ مانو وگیانی جس کو ہندی میں بولتے ہیں۔ ڈاکٹر آر ایل میلما ماہر علم الانسان کے مصنف اور محقق کی حیثیت سے، یعنی کہ آتھر ریسرچر کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب یورپ کے علمی حلقوں میں، یعنی کہ اکیڈمک سرکلز میں خاص عزت اور شہرت کے مالک تھے۔ وہ ایمسٹرڈم کے استوائی عجائب گھر میں، یعنی کہ میوزیم میں اسلامی شعبے کے صدر، یعنی کہ ادھیکش تھے، پریسیڈنٹ تھے، یعنی اسلامی ڈپارٹمنٹ کے پریسیڈنٹ اور اس کے دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ اپنی اسٹوری شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اسلام میں کیا حسن نظر آیا، وہ کون سی جذبات تھی جو مجھے اس عقیدے کی طرف کھینچ لے آئی۔ میں نے مشرقی زبانوں کی تعلیم شروع کی اور عربی میں کافی استعداد حاصل کر، یعنی کہ عربی میں نے کافی زیادہ نالج حاصل کر لیا۔ میں نے تاریخ اسلام اور اسلامی اداروں کے بارے میں جانکاری یوروپین لینگویج میں چھپی کتابوں سے حاصل کی، یعنی کہ جتنے بھی نالج مجھے لینی تھی اسلام سے ریلیٹڈ، میں نے زبان بھی سیکھا، عربی زبان سیکھا، اور جتنے بھی مشرقی زبان تھے، یعنی کہ جو پورے مڈل ایسٹ کی جو زبانیں تھے اس کی تعلیم شروع کی اور اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور عربی میں بھی کافی زیادہ مہارت حاصل کر لی۔ اور جتنے بھی یورپ میں کتابیں چھپی تھی تاریخ اسلام پر، یعنی کہ اسلام کی ہسٹری پر اور اسلامک اداروں کے بارے میں جو جانکاری تھی، اسلامی انسٹیٹیوشن کے بارے میں جو جانکاری تھی، وہ سب کتابیں پڑھ ڈالی۔ پھر مصر گیا، 1 ماہ رہا اور الازہر یونیورسٹی کا خوب مطالعہ مشاہدہ کیا، یعنی وہاں جانچ پڑتال کی اور کافی ریسرچ کیا، کیونکہ میں نے عربی کے علاوہ سنسکرت، ملائی اور جاوی زبان، یعنی کہ جو انڈونیشیا میں بولی جاتی ہے، میں بھی کافی زیادہ ترقی کر لی تھی، کافی عبور حاصل کر لیا تھا، یعنی کافی ایک طرح سے پکڑ ہو گئی تھی اس لینگویج پر بھی۔ اس لیے میں انڈونیشیا چلا گیا اور جکارتا میں ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے ایک خاص انسٹیٹیوشن میں، سنستان میں جاوی زبان میں ہندوستانی کلچر کی تاریخ پڑھانے لگا۔ اگلے 15 سال تک میں جاوی زبان اور کلچر کے قدیم و جدید، یعنی کہ اینسینٹ اینڈ ماڈرن ڈپارٹمنٹ میں شعبوں میں PhD حاصل کر چکا تھا۔ اس مدت میں اسلام اور عربی سے میرا رابطہ جڑاؤ بالکل برائے نام رہ گیا تھا، یعنی کہ اسلام سے جو ان کا شروع میں جو انہوں نے کافی اسٹڈی کیا تھا، ان 15 سالوں میں ایک طرح سے ان سے ایک دم دوری ہو گئی۔ یہاں جاوی لینگویج پڑھانے لگے، ہندوستانی کلچر کے بارے میں پڑھانے لگے، چونکہ ان کا ٹاپک بھی اینتھروپولوجسٹ تھا، اس لیے وہاں اسی چیز کی تعلیم دینے لگے، اس چیز کی ٹیچنگز دینے لگے۔ اور اس دوران اسلام اور عربی سے میرا رابطہ، یعنی ڈاکٹر صاحب کا رابطہ جڑاؤ جو ہے بالکل برائے نام رہ گیا، یعنی کہ بس نام ماتر کا رہ گیا۔ شروع میں جو انہوں نے کافی زیادہ محنت کری تھی اس لینگویج حاصل کرنے میں، جو مڈل ایسٹ کی جو لینگویج تھی عربی اور اس طرح کی لینگویج حاصل کی، اور کافی تاریخ اسلام اسلامک اداروں میں بھی کافی نالج حاصل کیا۔ بعد میں یہ جو جاوی لینگویج پڑھانے لگے اور کلچر کے بارے میں پڑھانے لگے، تو یہاں ان کا سارا چیز چھوٹ گیا اور بس نام ماتر کا اسلام سے جڑاؤ رہ گیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جب انڈونیشیا پر جاپان کا قبضہ قائم ہوا تو میں بھی جنگی قیدی بن گیا، کیونکہ انڈونیشیا میں ہی پڑھا رہے تھے تو جنگی قیدی بن گیا۔ رہائی ملی تو 1942 میں واپس اپنے وطن ہالینڈ چلا گیا اور ایمسٹرڈم کے رائل ٹراپیکل انسٹیٹیوٹ میں تدریسی فرائض انجام دینے لگا، یعنی وہاں پڑھانے لگا، وہاں ٹیچنگ دینے لگا۔ یہاں مجھے جاوی زبان میں اسلام پر ایک گائیڈ بک لکھنے کا حکم ملا، یعنی کیونکہ وہاں انڈونیشیا میں 15 سال رہ کر انہیں PhD حاصل کر لی تھی اس لینگویج پہ، انڈونیشیا کے لینگویج پہ، تو انہیں اسلام پر جاوی زبان میں ایک گائیڈ بک لکھنے کا حکم ملا، اور یوں ایک مرتبہ پھر اسلام سے میرا رابطہ قائم ہو گیا۔ یورپ میں اسلام پر جتنی کتابیں چھپی تھی تقریباً ساری میں نے پڑھ ڈالی۔ اسی سلسلے میں میں لاہور گیا 1954 میں۔ اب تک اسلام کے بارے میں میری معلومات کا مرکز، یعنی کہ جو بھی معلومات کا جو کیندر تھا، ماخذ تھا، سینٹر تھا، یوروپین لٹریچر تھا، یعنی کہ یوروپین جو بھی لٹریچر تھا اسی سے ہم ساری جانکاریاں میں حاصل کرتا تھا۔
مگر لاہور میں اسلام کے بارے میں بالکل نئے پہلو سے روشناس ہونے کا موقع ملا، یعنی ایک دم نیا چیز مجھے اسلام کے بارے میں نظر آیا جو میں نے یورپین لٹریچر میں پڑھا تھا اس سے ایک دم الگ۔ دل و دماغ پر اس کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ میں نے اپنے مسلمان دوستوں سے نماز جمعہ یعنی کہ جمعہ کی نماز میں شرکت کی اجازت طلب کی، تو جسے انہوں نے نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، یعنی کہ مطلب زیادہ جو محبت دیکھ کر لوگوں کا جو یورپین کنٹری میں نہیں مل پا رہا تھا یا پھر یورپین لٹریچر میں جو انہوں نے پڑھا تھا اسلام سے ریلیٹڈ، لیکن وہاں جا کر جب انہیں لگا کہ ارے یہ تو ایک دم الگ چیز ہے، پھر لوگوں نے محبت دکھائی اور جب انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اجازت طلب کی تو انہیں بہت ہی آسانی سے اجازت مل گئی۔ یہیں سے میں اسلام کی اعلیٰ و عرفہ قدروں سے واقف ہوا اور میری زندگی ایک پاکیزہ انقلاب سے دوچار ہونے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو اسی روز سے مسلمان سمجھنا شروع کر دیا تھا جب ایک دن مجھے جمعے کے دن نمازیوں سے خطاب کا موقع دیا گیا۔ اس کے بعد انگنت دوستوں سے مشافہ یعنی کہ جو ہاتھ ملایا جاتا ہے ہینڈ شیک کرنا پڑا، جو اگرچہ میرے لیے اجنبی تھا مگر ان کے لیے بے پناہ محبت میں سگے بھائیوں کی محبت جھلکتی تھی۔ ان کے بے پناہ ہاتھ ملانے میں اور محبت دکھانے میں سگے بھائیوں کی محبت جھلکتی تھی۔ اس کے بعد میرے دوست مجھے ایک چھوٹی مسجد میں لے گئے۔ یہاں ایک ایسے صاحب خطبہ دے رہے تھے یعنی کہ اسپیچ دے رہے تھے جن کی جو روانی سے انگلش بول سکتے تھے، جو آسانی سے انگریزی بول سکتے تھے، وہ اور پنجاب یونیورسٹی میں خاص اہم عہدے پر قائم تھے۔ انہوں نے نمازیوں کو بتایا کہ اجتماع میں یعنی کہ جو بھی یہاں ہے میٹنگز میں انگلش ورڈ زیادہ استعمال کرے۔ ایک دور دراز کے ملک ہالینڈ سے آیا ہوا ہمارا ایک بھائی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ نماز کے بعد خطیب صاحب یعنی علامہ صاحب جو اسپیچ دے رہے تھے میری طرف یعنی ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کر بولے کہ لوگ میری زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ خیر میں اٹھا اور مائکروفون کے سامنے جا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ میں انگلش میں بات کر رہا تھا اور جو علامہ صاحب تھے وہ اس کا ترجمہ کر رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں بہت ہی کم مسلمان رہتے ہیں۔ میں ان کے جانب سے اور اپنی طرف سے آپ حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میری بات کے اردو جب اردو ترجمے ہوئے اور اس کو سن کر سینکڑوں نمازی غیر معمولی اشتیاق یعنی خوشی کے ساتھ اور کمال محبت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ محبت کے ساتھ میری طرف لب کے ان کے چہرے خلوص پیار کے نور سے چمک رہے تھے، یعنی کافی زیادہ خوش تھے اور کافی زیادہ محبت کا اظہار کر رہے تھے اور آنکھوں سے ایسی کرنیں پھوٹ رہی تھی جو دل و دماغ سے آگے میرے روح میں اترتی جاتی تھی۔ میں نے یہ غور کیا، مشاہدہ کر لیا کہ اسلام کا رشتہ بھائی چارگی کا دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ سچی بات ہے یہی ہے کہ اسی روز سے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے اخلاق حسن و سلوک نے ثابت کر دیا کہ اسلام محض قوانین کا ایک مجموعہ نہیں، یعنی کہ صرف ایک اس میں لا اور یہ نہیں ہے، بلکہ محبت کا رواں دواں جمجم بھی ہے، یعنی ایک طرح سے محبت اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ محبت کا رواں دواں جمجم بھی ہے جو پیاسی روحوں کو شیراب کرتا ہے، یعنی پیاسی روحوں کی پیاس بجھاتا ہے اور ویران دلوں میں سدا بہار پھول کھلاتا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاقی قدروں کا وہ حسین گلدستہ ہے جس سے مسلمان سب سے پہلے نوازا جاتا ہے۔ یوں ایمان و علم کی روشنی نے میرے دل و دماغ کو بھی نور سے بھر دیا، منور کر دیا اور میں نے اسلام قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کی کون سی باتیں نے مجھے متاثر کیا اور مجھے اسلام کے قریب لے آئے۔ صرف ایک اعلیٰ و برتر ہستی یعنی جو سپریم ہستی ہے اللہ کا اقرار، یہ نظریہ نیچر کے اتنا قریب ہے، فطرت کے اتنا قریب ہے کہ سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی بھی انسان اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، سبھی مخلوقات اسی کی محتاج ہیں، یعنی کہ جتنے بھی کریچرز ہیں سب اسی کی محتاج ہیں۔ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے مگر ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے اور ساری کائنات میں یعنی کہ پورے یونیورس میں کوئی بھی اس کا ہمشر یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وہ حکمت، طاقت اور حسن کا منبع ہے،
ایک سورس ہے، ایک فاؤنٹین ہے، وہ بڑا ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحیم ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی اپنی کائنات، مخلوقات اور اشرف المخلوقات انسان، یعنی کہ اللہ کی جو پورا یونیورس ہے اور جتنے بھی کریچرس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جتنے بھی جیو جنتو، پیڑ پودے، جتنے بھی چیز دنیا میں بنائے ہیں، جانور ہو گئے، مچھلیاں ہو گئی، جتنے بھی چیز دنیا میں A to Z، چھوٹی چھوٹی بڑی سے بڑی، اور جو سب سے اچھا اس میں بنایا انسان کو سے رابطہ براہ راست قسم کا ہے، یعنی کہ ایک دم سیدھا راستہ ہے، ایک دم راستہ سیدھا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں عیسائیت کے مانند پاپائیت کا کوئی تصور نہیں، یعنی کہ جو پوپ ہوتا ہے اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس مذہب میں انسان اپنے اعمال و افعال کے لیے آزاد و خود مختار پیدا کیا گیا ہے، یعنی جو اپنا اس کا جو کرم ہے اس کے لیے وہ آزاد ہے، کرنے کے لیے آزاد ہے، اور وہ اس کا ساری ذمہ داری اسی پر ہے، یا تو صحیح کام کرے تو جنت کا حقدار ہوگا، غلط کام کرے تو دوزخ کا حقدار ہوگا۔ یہ دنیا اس کے لیے دارالامتحان یعنی کہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، ایگزام دینے کی جگہ ہے جہاں اسے دوسری زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ وہ اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے، کسی دوسرے کی قربانی اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مذہب میں کوئی زبر نہیں، صداقت جہاں ملے اسے قبول کر لو، یعنی کہ جہاں بھی ہدایت کی باتیں، اچھی باتیں جہاں لگے وہاں سے اس کو پک اپ کر لینا، اور جو بھی بری بات ہے اس کو چھوڑ دینا۔ اسلام کے ان سنہرے اصولوں میں رواداری اور حق شناسی کا جو جوہر پایا جاتا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی، یعنی کہ جو حق کو پہچاننے کا جو جوہر پایا جاتا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلام انسانوں کے رنگ و نسل اور علاقوں سے بے پرواہ ہو کر رشتہ اخوت قائم کرتا ہے، یعنی کہ بھائی چارگی کا رشتہ یہ قائم کرتا ہے، بنا کسی رنگ کو دیکھے، بنا کوئی نسل کو دیکھے، بنا کوئی علاقے کو دیکھے، ایک بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرتا ہے اسلام۔ اور صرف یہی وہ مذہب ہے جس نے عملی طور پر اس اصول کو، یعنی جو بھائی چارگی کا جو اصول ہے اس کو اپنا کر دکھا بھی دیا ہے۔ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، خدا کے سامنے سارے انسان یکساں درجہ رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے خوبصورت اور روح پرور مظاہرہ حج کے موقع پر احرام باندھ کر کیا، یعنی کہ حج کے موقع پر جو نظارہ ہوتا ہے وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے، جب سب بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک، جب سب بولتے ہیں یا اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے۔ اسلامی زندگی میں روح اور مادے دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ جو میٹیریل ہے اس کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ انسان کی ذہنی اور روحانی پرورش کا گہرا تعلق اس کی جسمانی ضرورتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی فزیکل نیڈز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسے زندگی میں ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ روح اور جسم، یعنی کہ جو روح اور جو باڈی ہے، اپنے اپنے دائروں میں ترقی کر سکے۔ شراب اور جتنے بھی نشہ کرنے والی چیز ہے اس کو جو منع کرنے کا عمل ہے اپنے اندر عظمت رکھتا ہے، جس نے اسلام کو دیگر جتنے بھی مذاہب ہے اس کے مقابلے میں صدیوں آگے لا کھڑا کیا ہے۔ اس طرح سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کا یہ اسٹوری سنا، کافی خوبصورت اسٹوری، کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ شروع میں وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تو انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کی، مڈل ایسٹ کے جتنے لینگویج تھے اس کے بارے میں تعلیم حاصل کی، پھر یوروپین رائٹرز کے لکھے ہوئے اسے اسلام کی ہسٹری کو پڑھا، لیکن ان کو بھی پوری اچھی طریقے سے جانکاری نہیں۔ پھر اسی دوران وہ چلے گئے انڈونیشیا، وہاں کا جو لینگویج تھا زاوی لینگویج اس کو سیکھا، پھر وہی 15 سال تک پڑھاتے رہے، اس میں PhD حاصل کی، پھر واپس آ گئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، پھر یہاں آ کر پھر اسلام پر ان کو ایک بک لکھنے کا موقع ملا زاوی زبان میں۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ دھیرے دھیرے اسلام کے اور قریب آتے گئے۔ اسی سلسلے میں ان کا جانا پھر لاہور ہوا، پھر لاہور جا کے وہ ایک نئے اسلام کی طرح سے روبرو ہوئے، چونکہ وہ یوروپین کتابیں پڑھ کر آئے تھے تو یوروپین کتابوں میں وہ مطلب ایک الگ ہی طریقے سے لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں ان کو کچھ الگ ہی ملا۔ اسلام دیکھنے کا بھائی چارگی ان کے روح میں اتر گیا، ہر چیز جو بھائی چارگی انہوں نے دیکھا، محبت دیکھا، حسن سلوک دیکھا، پھر اس کے بعد وہ ان کے قریب آتے گئے اور ایک دن اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے ڈاکٹر RL بیلما کی ایک خوبصورت اسٹوری، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ بنے رہے میں چینل لیٹ نو کا بالکل لائک سبسکرائب۔ السلام علیکم۔